ہاں تو تاجان کے لیے کیا بنانا ہے؟ میری بیوی نے بریڈ کو ٹوسٹر میں ڈال کر مصروف انداز میں ریبا سے پوچھا۔ بہت ساری چیزیں بنانی ہیں، میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا، پھر سب بنائیں گے۔ اچک اچک کر شیلف پر بیٹھنے کی کوشش کرتی وہ ہلکان سی ہو رہی تھی، جو کافی اونچی ہونے کے باعث اس کی پہنچ سے دور تھی۔ اس کی ہانپتی آواز پر حیدر نے اس کی جانب رخ موڑا۔ اسے شیلف پر چڑھنے کی کوشش کرتے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ احتیاط سے اسے کمر سے تھام کر شیلف پر اس کی مخصوص جگہ پر بٹھایا۔ اب بتائیں بیوی، آپ کیا بنائیں گی؟ مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں تو آپ کو کمپنی دوں گا نا، ناشتہ میرے داجان کے لیے آپ بنا دیں گے؟ معصومیت سے آنکھیں بٹا کر کہتی۔ آخر میں امید بھری نظروں سے حیدر کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے پوری امید ہو کہ وہ ہاں ہی کرے گا۔ حیدر نے محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں امید کے کتنے ہی ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ آج ہی تو اس نے اللہ سے اپنی بیوی کی محبت مانگی تھی، تو کیا دعائیں اتنی جلدی مقبول ہو جایا کرتی ہیں؟ بالکل، اگر میری بیوی مجھے روز اسی طرح کمپنی دے تو میں ساری زندگی آپ کے لیے ناشتہ بنا لوں۔ وہ پورے حق سے اس طرح فرمائش کرتی اسے بہت اپنی اپنی سی لگی تھی۔ پورے ناشتے بنانے کے دوران وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی، جس طرح ریحان سے کرتی تھی۔ وہ لاعشوری طور پر اس کی عادی ہو رہی تھی۔ ریبا، ریبا بچے کہاں ہیں آپ؟ میری آواز سنتے ہی وہ تیزی سے شیلف سے اتری۔ بیوی آرام سے، گر جائیں گی یار۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا، لیکن اگلے ہی لمحے کچن کے دروازے پر کھڑے ریحان کو دیکھ اس کا قہقہہ گونجا تھا۔ اس کے بالوں کی 4 چھوٹی چھوٹی پونیاں بنی دیکھ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ریحان نے حیرت سے اسے دیکھ کر جو ایک نظر لوٹ پوٹ ہوتی ریبا کو دیکھا، جو ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں کے کونوں میں نمی چمک رہی تھی۔ شیشہ دیکھ جا کر تیرے گڈے نے تجھے گڑیا بنا دیا ہے۔ اپنی ہنسی پر قابو پا کر بمشکل حیدر نے اس کے بالوں کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی بات پر ریحان نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی، اپنے بالوں کو جگہ جگہ سے اٹھا ہوا محسوس کر کے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے ریبا کی جانب دیکھا، جو اب ہنستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے کھڑی تھی۔ میرے داجان کتنے کیوٹ لگ رہے تھے۔ ریحان کے کمرے میں جانے کے بعد وہ ہنستی ہوئی حیدر کی جانب گھومی۔ جی، اس کا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کل رات ہی۔ حیدر کو ایک بار پھر ریحان کا انداز یاد آیا۔ چلیں بیوی، بن گیا ناشتہ بھی۔ پیشانی سے پسینہ صاف کرتے اس نے ریبا کی جانب دیکھا۔ اوکے، اب ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی نکال کر مجھے دیں، پہلے میں چیک کر لوں گا، پھر داجان کے لیے رکھیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو آگے کیے اس نے قدرے سنجیدہ انداز میں کہا۔ حیدر نے صدمے سے اپنی چھوٹی بیوی کو دیکھا، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ مطلب دونوں بہن بھائی اس حد تک بے اعتبار ہیں؟ بیوی، میں نے اس میں کچھ نہیں ملایا ہے۔ صدمے سے اس کی جانب دیکھ کر اس نے تھوڑا سا حلوہ پیالے میں نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا، جو اس کی فرمائش پر ہی بہت محنت کے بعد بنا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں آپ نے شوگر زیادہ کر دیا تو؟ زور و شور سے سر ہلا کر وہ اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کے بھائی کو شوگر کی اشد ضرورت ہے۔ وہ جل بھن کر بولا۔ اس کے صدمے کے باوجود بھی اپنے کہے کے مطابق ایک ایک چیز تھوڑی تھوڑی سی لے کر چکھنے کے آدھا ناشتہ تو کر ہی چکی تھی۔ حیدر، دونوں ہاتھوں سے جوس کا گلاس تھامے اس نے حیدر کو پکارا۔ حیدر کی جان، وہ جو سارے برتن سمیٹ رہا تھا اس کے اتنے پیارے انداز میں پکارنے پر جی جان سے متوجہ ہوا۔ اب کیا کریں، ناشتہ بھی بن گیا۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈال کر اداسی سے کہا تھا، جو اب بھی 7 بجا رہی تھی۔ فجر کے بعد سے وہ ناشتہ بنا رہے تھے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اکیلے بنا رہا تھا۔ ریبا کو اس کے ساتھ دیکھ کر ریحان بھی مطمئن ہو کر دوبارہ سو چکا تھا۔ فرحان اور فیضی نے رات ہی ریبا کو کہہ دیا تھا کہ کل انہیں جلدی نہ جگائے۔ یہاں آئیں۔ احتیاط سے اسے کمر سے تھام کر نیچے کھڑا کیا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے لان میں آیا تھا۔ بیوی، آپ کو بال چاہیے تھے نا؟ مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے سبیز چہرے پر ڈالی۔ فرحان کی شرٹ اس اور بھی کھلی تھی۔
सूरज की नरम गरम सुनहरी धूप की किरणें इसके चेहरे पर पड़ती इसकी सुनहरी रंगत पर अलग ही सहर सा तारी कर रही थीं। फूल फूले सुर्ख गाल, काली बड़ी बड़ी आंखों में रोशनी पड़ती इसका ज़ब्त आजमा रही थी। ज़ोर शोर से जज्बात में सर हिलाकर इसकी बात की तस्दीक की। ये क्या कर रहे हैं हैदर? मैं गिर जाऊंगा हैदर। वो झुककर इसके पैरों को स्लीपर से आज़ाद कर रहा था। पैर नीचे रखे मुस्कुराकर इसे देखा, जो अब भी अपना एक पैर उठाए खड़ी थी। बिलीव मी हैदर की जान, आपको गिरने नहीं देगा हैदर। इन पर पैर रखे, महसूस तो करें मेरी जान। इसके कान के पास सरगोशी की। धीरे धीरे पैर नरम घास पर रखते इसका हाथ थाम कर वो खामोशी से आगे बढ़ रहा था। नरम धूप की किरणों में नम घास पर कदम रखते वो इसकी बोलती खामोशियों को सुन रही थी। हैदर, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, दाजान जैसा प्यार करते हैं। मैं भी आपसे प्यार करूँगा, दाजान से थोड़ा कम। वो जो काफ़ी देर से आंखों को फैलाए अपने हाथ इसके हाथों में देख रही थी, इसके हाथ को झुककर आंखों से लगाकर कहती वो हैदर को हैरान कर गई थी। वो तो इसकी मासूम सी अदा पर निसार ही हो गया था। बीवी, मेरी एक बात मानेंगी? नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किए पूछा। इसने आदत के मुताबिक अपना सर इस बात में ज़ोर शोर से हिलाया। सिल्की बाल माथे पर बिखरे भले लग रहे थे। इन बालों को थोड़े से बड़े कर लें हम, रेहान का गुड्डा और भी प्यारा लगेगा। इसके सिल्की बालों पर हाथ फेरता वो बहुत नरमी से इसे समझा रहा था। मुबादा कहीं इसे बुरा ही न लग जाए। मेरे बाल। दोनों हाथों से अपने बालों को कीमती अशिया की मानिंद थाम कर कहा। हाँ, मेरी बीवी के बाल ब्रेड भी तो बनवाने हैं न दाजान से। दूसरा तीर सीधा निशाने पर लगा था। थोड़े से करूँगा। उंगली से इशारा करते वो इसे खूबसूरत रंगों की सुनहरी तितली जैसी लगी थी। वो मबहूत सा इसे देख रहा था। थैंक यू माई लिटिल एंजल फॉर रिमाइंडिंग मी व्हाट बटरफ्लाइज फील लाइक। निगाहों में इसकी नज़र उतारता प्यार से इसके बाल बिगाड़े। बिल्कुल थोड़े से मुस्कुराकर इसके फूले गाल को हल्का सा छुआ। हैदर भाई, हमारा गुड्डा क्या आपको ट्रेन कर रहा है नाश्ता बनाने में? वैसे आज मेरी बारी थी। सुबह इतनी देर से जागने के बावजूद टेबल पर इनवाहो इकसाम की चीज़ें देख फैज़ी के मुंह में पानी भर आया था। मेरी बीवी अगर रोज़ इतने प्यार से कहें तो रोज़ बना लूँ। इसने मोहब्बत से रीबा को देखा, जो रेहान के बराबर बैठी इसके हाथ से खा रही थी। दाजान, आज मैं शेरवानी पहनूंगा। रात के रिसेप्शन के ड्रेस के बारे में सोचकर इसने सवालिया नज़रों से रेहान की जानिब देखा। इसकी बात पर रेहान ने हैदर की जानिब देखा, जो नज़रें झुकाए खाने में मसरूफ़ था, जैसे इससे ज़्यादा कोई अहम काम हो ही ना। इस पूरे अरसे में इसने रेहान की जानिब एक दफ़ा भी नहीं देखा था। रिपा बच्चे, आज मेरा बच्चा हैदर की पसंद की ड्रेस लेगा। मुस्कुराहट दबाकर हैदर की जानिब देखते इसने प्यार से रीबा को कहा था। दाजान, वो चुपता है। इसने मुंह बनाकर अपने बाजू आगे किए। दाजान की जान, आज आपके लिए दूसरा ड्रेस खरीद लेंगे ना, वो चुभेगा नहीं। रेहान ने इसे बहलाने के से अंदाज में कहा। हैदर, मैं शेरवानी नहीं पहन सकता। रेहान की बात पर वो जल्दी से हैदर की जानिब घूमी। इसके इस तरह मुखातिब करने पर हैदर सटपटा गया था। बीवी, फंक्शन शाम में है ना, हम डिसाइड करेंगे नाश्ते के बाद। इसने नरमी से इसे टालना चाहा। नहीं प्लीज़, मैं नहीं पहनूंगा। अब की बार इसने खुशखबरी से कहा। रिबा, भी नाश्ता करने दो हैदर को। इसके ज़िद्दी अंदाज पर फरहान ने संजीदगी से कहा। अगले ही लम्हे आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। बीवी, मेरी बात सुने प्लीज़। वो रोते हुए कमरे में भागी थी। पीछे वो सब आवाज़ें देते रह गए। रुक, थोड़ी देर रुक जा। यही वजह है कि थोड़ी थोड़ी सी सख्ती पर वो रो रो कर बुखार चढ़ा लेती है। मैं अपनी बहन को स्ट्रांग देखना चाहता हूँ, जो तू और तेरे ये जिगरी दोस्त मुमकिन ही नहीं होने देते। फिरहान ने बागौर इनके चेहरे की जानिब देखते कहा था। इसका चेहरा देखकर वो अच्छी तरह समझ गया था कि कल रात हुआ क्या था। यार, रो रही हैं वो।
تو ڈانٹ کیوں دیتا ہے؟ حیدر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ اس کی بیوی رو رہی تھی اندر اور وہ باہر بیٹھا تھا۔ تجھے کہا بھی ہے، ڈانٹا نہیں کر یار، قدرے خفگی سے کہتے وہ چیئر گھسیٹ کر اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریبا کے پیچھے جاتا، ریان ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ اس کی گرفت کی سختی حیدر بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ معاف کر دینا یار، اتنا خفا کیسے ہو سکتا ہے تو مجھ سے؟ اسے جکڑے وہ شرمندہ سا اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ تیری باتوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے ریان، تو مجھے جوتے مار لیتا، لیکن جو تو نے کل بے اعتباری دکھائی ہے اس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں خفا نہیں ہوں تجھ سے، لیکن معافی تجھے میری بیوی کی رخصتی کے بعد ہی ملے گی۔ تجھ پر اب مجھے بھروسہ نہیں۔ کل پھر اگر تجھے نیا بھوت چڑھا اور تو نے رخصتی دینے سے انکار کر دیا تو؟ اس کی پیٹھ تپ تپاتا وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دے، مجھے حفصہ نہیں ہوں میں۔ اب بھی اس کی گرفت اپنے گرد محسوس کر کے اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ صحیح خبیث انسان ہے تو۔ ریان نے خفگی سے اسے ایک اور مکہ جڑا۔ یار جان چھوڑو تم لوگ میری، بیوی رو رہی ہیں، فکر مندی سے کہتے وہ ان دونوں پر لعنت بھیجتا ریبا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ بیوی؟ بیڈ پر بیٹھی ریبا کو دیکھتے اس نے نرمی سے پکارا جو کونے میں بیٹھی دونوں ہاتھوں سے کشن تھامے زاروں قطار رو رہی تھی۔ سب ڈانٹ رہے ہیں، میں برا ہو گیا ہوں، کوئی پیار نہیں کر رہا، سب ڈانٹتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کر کے دوسرے ہاتھ سے آستین پر ناک رگڑے۔ وہ میرے دل کے ٹکڑے، کس نے کہا کوئی پیار نہیں کرتا؟ سب پیار کرتے ہیں میری جان، سب بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی تو کرتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس نے نرمی سے دبائے۔ آپ نے بھی ڈانٹا، فرحان بھیا نے بھی ڈانٹا۔ انگلیوں پر ایک ایک کر کے گنواتی وہ ساتھ ساتھ آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ اوہ میرے دل، بہت ڈانٹ دیا اپنی جان کو، روتے ہوئے شکوہ کرتی وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ غلطی ہو گئی نا میری جان، اب کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، پرامس۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اس نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ سے سوری، ناک چڑھا کر کہا۔ سوری بیوی، اس کے پھولے گالوں کو ہلکے سے سہلاتے اس سے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ ڈریس ڈسٹرب کر رہی تھی آپ کو؟ اس کی سلیو لیس بازو سے کچھ اوپر کیا جہاں ڈریس کی آستین میں کامدار ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ ریشز بڑھ گئے تھے۔ آج کا ڈریس اس طرح کا نہیں لیں گے۔ انگوٹھے سے اس کے بازو سہلاتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بڑا سا دوپٹہ بھی نہیں لیں گے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بڑا سا پر پورا زور لگا کر کہا گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس کے انداز پر مسکراہٹ دباتے اس نے پوری یقین دہانی کروائی۔ میں ہمیشہ وہ نہیں پہنوں گا۔ جھٹ سے اگلی شرط بھی بتا ڈالی۔ وہ تو ہم بس آج کے لیے خرید رہے ہیں۔ اس کے لاکھ جتن کے بعد اس نے بامشکل اثبات میں گردن ہلائی۔ حریم، مجھے لگ رہا ہے انہوں نے میک اپ بہت زیادہ کر دیا ہے۔ بار بار بیک ویو مرر میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ اپنا کئی بار کہا ہوا جملہ دہرا رہی تھی۔ حفصہ کی بچی، اب اگر تم نے ایک بار بھی یہ کہا نا، میں نے تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دینا ہے۔ فرحان کو کال کرتی حریم نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ان دونوں نے پارلر سے ڈائریکٹ ہال ہی جانا تھا۔ فرحان بھائی نے کہا تھا پک وہ کریں گے، پتہ نہیں آئے کیوں نہیں۔ ایک جانب حفصہ کے بے تکے سوالوں کا جواب دیتے اور دوسری جانب سے آپریٹر کی آواز سن کر اس کا دماغ اب صحیح معنوں میں خراب ہو رہا تھا۔ پتہ ہے، ویسے تمہیں پتہ ہے، اتنی حسین لگ رہی ہو نا کہ آج تو تمہاری خیر نہیں۔ مسکراہٹ دبا کر اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتی وہ اب پوری طرح شرارت کے لیے تیار تھی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، میں ریان کو بتا دوں گی۔ آنے والے وقت کا سوچتے ہی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ کیا بتاؤ گی؟ حریم نے محظوظ ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ تم تنگ کر رہی ہو مجھے حریم، وہ دبا دبا سا چیخی تھی۔ بھائی آج تو تنگ کرنے کا پورا حق
ریان بھائی کا ہے، وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ بیوی چینج کر لیا؟ آستین کا کپ فولڈ کرتا وہ مصروف انداز میں سے پکارتے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی ریبا پر نظر پڑتے اس کے الفاظ منہ میں ہی کہیں رہ گئے تھے۔ مہرون کلر کی سادہ سی گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ گولڈن کلر کے کھلے پائچوں والا ٹراؤزر پہنے وہ کنفیوز سے کھڑی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا آگے بڑھا۔ حیدر میں ٹھیک لگ رہا ہوں؟ نظریں جھکائے خود کو دیکھتی دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ بہت پیاری، یہاں دیکھیں۔ تھوڑی سی اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے اس نے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ کریم ہتھیلی میں لے کر نرمی سے اس کے چہرے پر لگایا۔ میں خود ہی لگا لوں گا۔ آج اس کی قربت سے وہ نروس سی ہو رہی تھی۔ او میرے دل، آپ پہلے لگانے کی عادت ڈال لیں۔ اس کی نازک سی کلائی میں سوٹ کے ہم رنگ چوڑیاں سجاتے نرمی سے جواب دیا۔ ریبا، اس کے بالوں میں برش پھیرتے اس نے سنجیدہ انداز میں سے پکارا تھا۔ ریبا اس کے پکار پر الجھن کا شکار ہوئی۔ اس کے سنجیدہ انداز پر وہ یوں ہی سہم سی جایا کرتی تھی۔ یوں ڈرے نہیں بیوی۔ اس کے خوفزدہ ہونے پر وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ میں نہیں ڈرتا ہوں۔ اس کے نزدیک ہوتی وہ اس کی آستین تھام کر جلدی سے بولی تھی، کہیں وہ اسے بزدل ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ شانوں پر نرمی سے دوپٹہ پھیلایا۔ ستاروں بھری یہ حسین رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ اسٹیج پر فرحان اور ریبا کے ہمراہ کھڑا محصور سا اپنی جانب قدم بہ قدم بڑھاتی اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ سلور اور مہرون کلر کی بھاری میکسی میں ملبوس برائیڈل میک اپ میں اس پریوں جیسی حسین لڑکی کا وہ حقدار تھا۔ وہ اس کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ خوش آمدید مسز ریان مصطفیٰ۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اس نے اس کے کانپتے ہاتھ کو تھام کر اپنے پہلو میں بٹھایا تھا۔ بیوی میرے ساتھ آئیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ مہمانوں کے بیچ کھڑے اکمل صاحب کے پاس آیا تھا۔ بابا، اس کی مسکراتی آواز پر ایک گیسٹ سے بات کرتے اکمل صاحب نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے حیدر کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھے تھے۔ دھیمی آواز میں سلام کرتی وہ حیدر سے تقریباً چپکی کھڑی تھی۔ کون ہے یہ پیاری سی لڑکی؟ ان کے ساتھ کھڑی فائزہ بیگم نے محبت سے ریبا کو گلے سے لگایا۔ یہ آپ کی بہو ہیں؟ محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ میری بیٹی ہیں یہ، کتنی پیاری ہو گئی ہے۔ وہ محبت سے اس کے پھولے گالوں کو چوم رہی تھی۔ معصوم سی وہ لڑکی انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت پیاری لگی تھی۔ صاحبزادے آپ کی ہی ہیں، دیکھ لیجیے گا، ماں باپ کا تو لحاظ کر لیں۔ ویسے کراچی ٹھہرنے کی وجہ تو واقعی بہت پیاری ہے۔ اپنی مما کو بھی بتایا ہے؟ اس کی نظریں مسلسل ریبا پر ٹکی دیکھ انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ بابا، آپ کی بہو کو بہو مٹیریل بنانے کے لیے آپ کے بیٹے نے کیا کیا نہیں کیا۔ آج تو دیکھنے کا حق ہی میرا ہے۔ نثار ہوتی نظروں سے ریبا کی جانب دیکھتے اس نے انہیں جواب دیا۔ اکمل صاحب تو بس بیٹے کی دیوانگی دیکھ رہے تھے۔ ریبا بیٹا، آپ کیا کرتی ہیں آج کل؟ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے شفقت سے پوچھا تھا۔ میں پڑھتا ہوں، ایک نظر حیدر کی جانب دیکھتے اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ دونوں ہی مسکرا اٹھے تھے۔ میری بیوی باتیں بہت کیوٹ کرتی ہے مما۔ 2 دن پہلے حیدر کے فون پر کہی بات کو یاد کرتی فائزہ بیگم نے مسکرا کر حیدر کی جانب دیکھا۔ وہ خود بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ریان کا گڈا بہت پیارا لگا ہے، نظروں میں حیدر کو تسلی دیتی انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ جو سہمی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے عمل پر بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے وہ مسکرا اٹھی تھی۔ آ جائیں، اسے ساتھ لیتے۔ وہ ریان کی جانب بڑھا۔ آپ کی مما بہت پیاری ہیں۔ مما کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے میری جان۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلائی تھی۔ اپنا دریا تو گھر چھوڑ آئی ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا یہ شخص آج کے دن بھی مجھے ڈانٹے گا؟
دل ہی دل میں کہتی انگلیاں مروڑ رہی تھی، یہ ظلم آپ مجھ پر کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں حساب لینے پر آ جاؤں۔ اس کی انگلیوں کو آزاد کرتے اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تھا۔ ریان، ریبا یہی ہے۔ اس کا دھیان ریبا کی جانب کرواتے اس نے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا۔ اس کی بات پر دلکشی سے مسکراتے ریان نے دوسرے ہاتھ سے ریبا کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ داجان، حفصہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، معصومیت سے کہتی وہ اشتیاق سے سجی سنوری حفصہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں میری جان، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے پیار سے ریبا کے گال چومے۔ چلیں ریان بھائی، اب مجھے جوتے دیں۔ مکسر سے تیار حریم نے آتے ہی اسٹیج پر دھاوا بول دیا تھا۔ ایک منٹ، جوتے کس لیے بھائی؟ اب کیا تم نے جوتوں کا کاروبار شروع کر دیا ہے؟ فیضی فوراً ہی میدان میں کود پڑا تھا۔ گدھے، یہ رسم ہوتی ہے، ہم اپنی پیاری بہن دے رہے ہیں، بدلے میں ریان بھی ہمیں جوتے نہیں دے سکتے؟ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس نے خالصتاً لڑاکا عورتوں کی طرح کہا تھا۔ خدا کا خوف کرو بیبی ایلیفنٹ، اپنے پاپی پیٹ کے لیے تم معصوم بھابھی کا مقابلہ جوتوں سے کر رہی ہو؟ کمر پر زور زور سے ہاتھ مار کر کہتا وہ حریم کو کہیں پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ یہ رسم ہے ریان بھیا، آپ کو مجھے میرے ڈیمانڈ کے مطابق پیسے دینے ہوں گے۔ فیضی کو نظر انداز کرتی وہ ایک بار پھر ریان کی جانب آئی ہوئی تھی۔ پر تم نے ہمارے داجان کے جوتے کیوں خریدنا چاہ رہی ہو؟ ریبا نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھتے سمجھانے کے سے انداز میں پوچھا تھا۔ ریبا میری جان، یہ میرا حق ہے۔ حق پر پورا زور دے کر کہتی اس نے فیضی کو گھورا تھا۔ حریم بچے، آپ ہمیں ڈیمانڈ تو بتاؤ۔ فرحان نے سلجھو انداز میں کہتے جیب سے والیٹ نکالا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، یہ کدو روز صبح میرے لیے ناشتہ بنائے گا اور مجھے پک بھی کرے گا پورے 1 مہینے تک۔ ہاتھ جھاڑ کر کہتی وہ فاتحانہ انداز میں فیضی کی جانب دیکھ رہی تھی، جو مظلوم زور زور سے نفی میں گردن ہلاتا ریحان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی قسمت کا فیصلہ اب ریحان کے ہی ہاتھوں میں تھا۔ او چیمن کی بارود، میں انسانوں کا ناشتہ بناتا ہوں، ہاتھیوں کا چارہ نہیں۔ بھیا نہیں، آپ میرے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتے۔ ریحان کا ہاتھ تھام کر اب وہ باقاعدہ التجا کر رہا تھا۔ فیضی باز آ جاؤ تم، حیدر نے تنبیہ کرتے انداز میں کہا تھا۔ نہیں بھائی، آپ اسے دیکھیں، سچ بتائیں یہ سجی سجائی گائے نہیں لگ رہی؟ اس ہاتھی کی چھوٹی بچی کے لیے روز ناشتہ بناؤں گا میں؟ فرحان اور ریحان کی جانب دیکھتے اس نے سر سے پیر تک حریم کی جانب اشارہ کیا۔ باٹل گرین شرٹ اور ریبا ہی کی طرح گولڈن ٹراؤزر پہنے، لمبے سلکی بالوں کو کمر پر پھیلائے، ہلکے ہلکے میک اپ میں اپنے فربا وجود کے باوجود بھی کافی پیاری لگ رہی تھی۔ بھیا، اس کی شادی بھی کسی ایسے انسان سے کروانی ہوگی جو بیچارہ اتنا طاقتور ہو کہ اس کے کھانے کا بیگ لے کر پیچھے چل سکے۔ جوش میں کہتے وہ سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ فیضی تمہارے ساتھ یہ تو بہت کم ہے۔ فرحان نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ تجھے ساری زندگی کے لیے بیبی ایلیفنٹ کا کھانا بنانے پر لگانا چاہیے۔ حیدر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ خدا کا خوف کریں حیدر بھائی، میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ تو اچھل ہی پڑا۔ حریم بچے، مجھے منظور ہے۔ ریان نے گویا فیضی کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ بھیا، وہ احتجاج کرتا رہ گیا۔ ویسے بیبی ایلیفنٹ ہے تو کیوٹ، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ تمام رسموں سے نمٹتے رخصتی کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ ریان کا ہاتھ تھامے آج وہ اپنے ماں باپ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی تھی۔ ارتضی احمد سے ملتے ہوئے وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ریان کے دل پر گر رہے تھے، وہ چاہ کر بھی کہ آنسو صاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر گرفت نرمی سے مضبوط کرتے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ حریم، زندگی میں پہلی بار فیضی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ حفصہ سے لپٹی بے تحاشا رو رہی تھی، حفصہ کے الگ ہوتے ہی بلکنے لگی تھی۔
چپ ہو جاؤ پلیز، اس نے نرمی سے اسے دلاسا دینا چاہا۔ اس کی حفصہ سے اٹیچمنٹ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ حفصہ کی بڑی بہن کا کردار ادا کرتی تھی۔ میری بہن کا خیال رکھنا پلیز۔ بلکتی ہوئی اس کے شانوں پر سر ٹکا گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ہل نہیں سکا تھا، سانس روکے بس اسے روتے دیکھتا رہا۔ ہم بہت خیال رکھیں گے حفصہ بھابھی کا، آہستہ سے خود سے دور کرتے نرم لہجے میں کہا تھا حریم۔ اگر ہوش و حواس میں ہوتی تو فیضی کی اتنی نرمی پر ضرور اسے بے ہوش ہو جانا تھا۔